اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پہ، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور بزم شیخ الہند کے اندر شریک طلباء عظام، آج میری تقریر کا موضوع عظمت صحابہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز قدر، اس کائنات کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے مقدس اور عظیم الشان ہستیاں حضرات صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے دلوں کو جمع کیا، پھر پوری کائنات کے دلوں کی چھان بین کرنے کے بعد ان میں سے جو بہترین دل تھے ان کا انتخاب کر کے، ان کا چناؤ کر کے اللہ نے حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ میرے محترم دوستو، یہ صحابہ کا انتخاب بغیر کسی امتحان، بغیر مشقت اور آزمائش کے نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام کو طرح طرح سے آزمایا گیا۔ کبھی آزمائش میں جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، کبھی آزمائش میں عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیا گیا، کبھی آزمائش میں جیتے جاگتے انسانوں کے پاؤں کے اندر رسیاں باندھ کر مکہ کی گلیوں بازاروں کے اندر گھسیٹا گیا، کبھی آزمائش میں میدان احد سجا دیا گیا، کبھی آزمائش میں میدان بدر سجا دیا گیا، کبھی آزمائش میں خندقیں کھدوا دی گئی، کبھی آزمائش میں غزوہ تبوک، حنین اور غزوہ موتا جیسے وام مارکوں کو وجود ملا۔ مقصد صحابہ کرام کو آزمانا تھا۔ اس دنیا کا کوئی امتحان، اس دنیا کی کوئی آزمائش، کوئی مشقت ایسی نہیں جس سے صحابہ کرام کو گزارا نہ گیا ہو، اور دنیا کا کوئی امتحان ایسا نہیں جس کے اندر صحابہ کرام کامیاب نہ ہوئے ہوں۔ میرے محترم دوستو، جس وقت صحابہ کرام ہر میدان کے اندر کامیاب ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کی مدح سرائی کی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اولئک هم الفائزون، لوگوں یہ متقی لوگوں کی جماعت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اولئک هم المفلحون، لوگوں یہ فلاح یافتہ لوگوں کی جماعت ہے۔ اور جگہ ارشاد فرمایا، اولئک هم المہتدون، لوگوں یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے۔ صحابہ سے رضا کا اعلان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں میں صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ سے عزت سے پیش آؤ، لوگوں میرے صحابہ کا اعزاز اور اکرام کرو، لوگوں میرے صحابہ سے شفقت سے پیش آؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تم سب میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ تم سب میں سے منتخب شدہ لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، لوگوں جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے، کوئی میرے صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، میرے صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، تو تم اس کے جواب میں کہو لعنۃ اللہ علی شرکم۔ میرے محترم دوستو، جب صحابہ ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور حق کا معیار صحابہ کو ٹھہرا دیا، اور قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضور نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم دوستو، کوئی شخص
صدیق اکبر کے ایمان کی نفی کرے خود کو مومن سمجھے، کوئی شخص فاروق اعظم کے ایمان کی نفی کرے خود کو مومن سمجھے، کوئی شخص تمام صحابہ کے ایمان کی نفی کرنے کے بعد خود کو مومن سمجھے، تو میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا، وہ ایمان ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا جائے گا جو ایمان صحابہ کے مقابلے میں آئے گا۔ میرے محترم دوستو، معلوم ہوا کہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے صحابہ ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے تمام لوگ اگر ہدایت پانا چاہتے ہیں، اگر فلاح پانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا، صحابہ کی غلامی کو قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی روشنی انہی آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں کہ ازل سے جو شرف انسان کے حصہ میں آئے ہیں، ازل سے جو شرف انسان کے حصہ میں آئے ہیں، محمد کے صحابہ ہی انہیں دنیا میں لائے ہیں۔ شرافت لے کے آئے ہیں یہ آغوش اصالت سے، شرافت لے کے آئے ہیں یہ آغوش اصالت سے، لیا ہے نور ان لوگوں نے خورشید رسالت سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر!